اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اتنا ستایا مکے کے اندر کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر آپ نے فرمایا، اے کعبہ تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، ستا کر میرا حال برا کر دیا۔ اے کعبہ اگر تیرے باشندوں نے مجھے مارا نہ ہوتا، ستایا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ ہجرت کرنے پر اللہ کے نبی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کر کے جب مدینہ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی، پیچھے بہت سے لوگ مدینے آ جاتے ہیں، بہت سے صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ یہ مدینے کے اندر بھی بہت سی اچھائیاں تھیں، بہت سی خوبیاں تھی مدینے والوں میں، لیکن شراب جیسی بری عادت، شراب نوشی جیسی بری عادت مدینے کے لوگوں کے اندر بھی موجود تھی۔ اب یہ دونوں لوگ مکے والے مل کر اور مدینے والے مل کر بھی شراب پیا کرتے تھے۔ شراب مدینے والے بھی آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑ پاتے تھے۔ مکے والوں نے بھی شراب پی، مدینے والوں نے بھی شراب پی، لیکن اب دونوں لوگوں نے مل کر طے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ شراب پینے کے بعد ہمیں ہوش نہیں رہتا ہے، ہمارے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں، کیا کیا جائے؟ پھر بھی مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ شراب حرام قرار کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی کسی کی نہیں سنی، ادھر بھی آپ نے کسی کی نہیں سنی۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کا وقت نہیں آیا، اگر ابھی اعلان کرتے ہیں تو یہ مدینے والے جو نئے نئے اسلام لائے ہیں، یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام چھوڑ کر پھر اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر، باپ دادا کے مذہب پر لوٹ جائیں۔ اب ایک آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، دیکھیے مکے میں تو نازل ہو چکی ہے، وہاں شراب کو یہ کہا گیا یہ بری چیز ہے، نشہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا حرام ہے۔ اب ایک آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، سنیے وہ آیت کیا نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کرتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، صرف اس کے نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ قرآن کی یہ آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے، وہ آیت مکے میں نازل ہوئی جس میں شراب کو صرف رزق کہا، رزق حسن نہیں، لیکن یہ آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، یہ مکے مدینے والے، یہ مکے اور مدینے کی لوگ مدینے میں آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کو پینے کے بعد ہم نشے میں آ جاتے ہیں، ہم ماں کو ماں، بہن کو بہن، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، شراب کے سلسلے میں آپ کوئی واضح حکم نازل، واضح حکم دیں، کیا ہے شراب کے بارے میں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ اہل مدینہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، تو آپ فرما دو، آپ ان لوگوں سے کہہ دو۔ لگتا ہے مودی کے باپ بن کے یہاں سب سے بڑا یہ ٹھہرتا ہوا آ رہا، بیٹھ جاؤ بھائی۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو، قل، اے نبی آپ فرما دو، قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، یہ دونوں چیزیں بہت خراب ہیں۔ لیکن آگے ایک اور جملہ کہہ دیا گیا، صرف یہاں خراب کہا گیا ہے، یہاں یہ کہا گیا ہے یہ دونوں چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، لیکن آگے والے جملے نے چونکا دیا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع بھی ہے۔
شراب اور جوئے میں نفع ہوگا؟ نفع جو چیز خود نقصان دہ ہو وہ نفع دے سکتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے شراب میں اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے، لوگوں کے لیے، پینے والوں کے لیے نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے۔ منافع للناس، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ اب لوگوں کا فائدہ کیا تھا بتاؤں آپ کو؟ ہم شراب اس نظریے سے نہیں پیتے ہیں جس نظریے سے عرب کے لوگ پیتے تھے، اس لیے وہ جس نظریے سے پیتے تھے لوگوں کو نفع ہوتا تھا۔ مثلا جرجیز صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن کسی غریب کی مدد کرنے میں ان کی چمڑی دکھتی، چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، کوئی میری کھال کھینچ لے وہ منظور ہے لیکن پیسہ نہیں۔ عرب کے اندر لوگ اس پیسے کو خرچ کرنے کا یہ طریقہ اپناتے تھے کہ اس کو غریبوں میں ہم کیسے خرچ کریں، تو وہ شراب پی لیتے تھے۔ وہ شراب کسی اور مقصد سے نہیں پیتے تھے، بلکہ شراب پینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شراب اتنی پی لیں کہ جب ہم نشے میں ہوں گے تو یہ دولت غریبوں میں لٹانے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ لو 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 لو۔ اور جوا بھی وہ اس مقصد سے کھیلا کرتے تھے، ایسے کسی کو کچھ دیں گے تو تکلیف ہوگی، لیکن غریب لوگوں سے جوا کھیلوں گا، اگر ہار گئے ساری دولت غریب کے پاس چلی جائے گی تو تکلیف، تسلی ہاری تو گئے۔ ابھی 100 روپیہ مدرسے کو دینے میں جان چلی جاتی، 100 روپیہ، لیکن ابھی لاٹری کا ٹکٹ لے لیں گے اور نمبر نہیں آیا تو تکلیف نہیں ہوگی، چلو نہیں لگی قسمت تھی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو قرآن نے وہی چیز یاد دلائی، کہا اسم کبیر فیہما اسم کبیر، ان دونوں کا نقصان بڑا ہے، ان دونوں کا گناہ بڑا ہے، لیکن وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ نفع بھی ہے، لیکن نفع کم ہے، نقصان زیادہ۔ اسمها اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، اور جس چیز کے اندر نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جس چیز کے اندر نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو آدمی چھوڑ دے۔ قرآن کی یہ دوسری آیت نازل ہوتی ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ اے لوگوں، تم جس مقصد سے شراب پیتے ہو کہ لوگوں میں ہم غریبوں سے جوا کھیلیں گے تو ہار جائیں، یا شراب پی کر غریبوں میں ہم مدد کریں اور ان کو روپیہ لٹا دیں، پیسہ دے دیں، رقم دے دیں، جس مقصد سے تم شراب پیتے ہو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، تو اس شراب کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ لوگوں کو نفع ضرور پہنچاتی ہے، تمہارا شراب کا پینا لوگوں کو نفع ضرور دیتا ہے، لیکن تمہاری زندگی کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، تمہارے پھیپڑے خراب کرتی ہے شراب، اور تمہیں دھیرے دھیرے موت کے منہ تک لے جاتی ہے، جو خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ شراب کو چھوڑ دو، لیکن حرام ابھی بھی نہیں کہی۔ کچھ لوگوں نے چھوڑ دی اور کچھ پیتے رہے، کچھ لوگوں نے کم کر دی لیکن بالکل پینا نہیں چھوڑا۔ جو روزانہ پیتے تھے وہ تو 4 دن میں پینے لگے، جو 2-4 دن میں ایک بار پیتے تھے وہ ہفتے 2 ہفتے میں پینے لگے، جو ہفتے 2 ہفتے میں شراب ایک بار پیا کرتے تھے وہ مہینے 2 مہینے میں پینے لگے۔ کم کر دی، کمی ضرور آئی لیکن بالکل لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، لا رہا ہوں آپ کو دھیرے دھیرے حرام کی طرف۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شراب کی لت جس کو لگ جائے جلدی چھوٹتی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول بھی دھیرے دھیرے چھڑا رہے ہیں۔
قرآن بھی اللہ تعالیٰ بھی چھوڑنے کا دھیرے دھیرے راستہ نکال رہا ہے، ایک دم نہیں کہہ رہا حرام ہے، کیوں ایک دم کہہ دیں گے تو یہ سے چھوٹے گی نہیں، پہلے کچھ نفرت پیدا کریں شراب کی ان لوگوں کے دلوں کے اندر، یہ حکمت تھی اللہ کے رسول۔ اب ایک مرتبہ ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی، مغرب کے بعد کھانے کا دور چلا، ان صحابیوں میں حضرت علی بھی شامل تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے۔ میرے نوجوانوں غور سے سننا، آج میری تقریر، آج میرا خطاب تم سے ہے۔ سماج کی سب سے بڑی جو برائی شراب نوشی جو آج ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے، آج میں اس کی طرف تم کو لے کر آ رہا ہوں کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ نتیش کی گورنمنٹ کتنی پابندی لگا دے، لیکن پابندی لگانے کے بعد یہ اور مہنگی ہوئی ہے، اور لوگوں نے 100 روپے کی شراب کو 500 روپے میں خریدا ہے، دھندا خوب چلا ہے۔ اور جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی صورتحال بہار کے اندر بھی ہوئی۔ شراب پر پابندی حقیقت میں گورنمنٹ نے لگائی ضرور ہے، لیکن پابندی کی آڑ میں جو شراب کا بزنس چلا، جو شراب کا کاروبار چلا، اس نے نوجوانوں کی نظروں میں شراب کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ یہ کوئی وہ حکم تو تھا نہیں جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا، اور صحابہ نے اپنے گھڑے پھوڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، ڈرم الٹ دیے، بوتلیں توڑ دی تھی۔ یہ وہ تو تھا نہیں۔ جو چیف منسٹر شراب پر پابندی کی بات کرتا ہے اور پابندی لگاتا ہے، وہ بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ خود ہمارے ایم ایل اے اس کی بغیر ایک بات نہیں کہہ پاتے ہیں۔ ہمارے ایم ایل اے سب سے زیادہ وہی شراب پیتے ہیں، اور جب تک شراب نہ پیئے ان کی کھوپڑی کام ہی نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انصاری دعوت کر رہا ہے صحابہ کرام کی، چند صحابیوں کی، اور اس دعوت میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں۔ کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ حرام تو ہوئی نہیں تھی، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ کچھ صحابہ نے شراب پی بھی لی اور کچھ نے نہیں پی۔ اتفاق دیکھیے، شراب پینے کے بعد غنود کی طاری ہونے لگی، سر چکرانے لگا، نشہ چھانے لگا، اور اسی بیچ میں عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں مسجدوں کی میناروں سے آنے لگتی ہیں۔ اس انصاری نے کہا، ہم لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، اس حال میں ہم لوگ مسجد کیوں جائیں؟ ایسا کرو، چند لوگ یہیں موجود ہیں، اسی گھر میں ہم کپڑا بچھا لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہی کپڑا بچھایا گیا، ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا گیا، بقیہ سب پیچھے لگ گئے۔ پیچھے جو لگے تھے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، اور جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، اور شراب کا نشہ ان کی کھوپڑی میں عقل پہ آنے لگا۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، اور سورہ فاتحہ تک گاڑی بہت اچھی چلی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک گاڑی بالکل صحیح چلی۔ اب جو صحابی نماز پڑھا رہے ہیں، سنیے، یہاں صحابہ پیچھے آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس صحابی نے قرآن کی جو سورت شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھی جاتی ہے نا، اب وہ سورت شروع کی۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بیچ میں بیٹھو، پریشان ہو جاتا ہوں یار۔ اب بمبئی، دلی، کتنا مہذب طریقے سے لوگ سنتے ہیں پروگرام، حیدرآباد، بنگلور، ہر جگہ چلے جائیے،
ایک ڈسپلن اتنا ہوتا ہے، ایک آدمی نہیں اٹھ سکتا، اٹھتا ہے تو جانے کا راستہ الگ، کوئی ڈسٹرب نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ موبائل تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ سننے کا شوقین کوئی ہے ہی نہیں، لیکن تقریروں میں شور اور ہنگامہ۔ جب دیکھو کون سا اسپرنگ لگا ہے نیچے، پتہ نہیں، صحیح سے بیٹھ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو وہ صحابی نے دوسری سورت جب پڑھنا شروع کی تو انہوں نے سورہ کافرون جو قرآن میں ہے اس کو پڑھا۔ اب سورہ کافرون کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ان جھوٹے خداؤں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔ لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ شراب کے نشے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ نشہ ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، اے کافرو ہم بھی ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو، ہم بھی ان خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جھوٹے جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔ ادھر نماز جیسے تیسے ختم ہوتی ہے، اللہ اللہ کر کے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دھیرے دھیرے کسی طریقے سے بیڑا پار ہو گیا۔ یہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہاں وقتی طور پر باؤنڈیشن لگا دی جاتی ہے، ایک متعینہ مدت کے لیے شراب سے روک دیا جاتا ہے، اور وہاں جبرائیل امین محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمانو والو، اے مسلمانوں، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو جب تک کہ تمہارے منہ سے جو نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، اس کو تم جاننے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ جب تم اس کو سمجھنے اور جاننے لگو تب پڑھو نماز، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کس طریقے سے دماغ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر یہ آیت نازل کی تو اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا، دماغ دیکھیے کیسے۔ صحابہ کی نظر میں نماز کی جو اہمیت تھی وہ جانتے تھے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا اور اللہ کے رسول سے یہ کہلوا دیا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، تو وہ نماز کے وقت شراب ابھی نہیں پیئیں گے۔ کیوں؟ ارے یار ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو نماز کا ٹائم ہو جائے گا، ابھی نہیں پیئیں گے۔ اگر پی لیں گے تو نشہ ہوگا، اور نشہ ہوگا تو نماز نہیں۔ ہم شراب کے لیے نماز چھوڑ دیں؟ نہیں۔ دیکھیے یہ ہے دماغ پر اٹیک، اس کو کہتے ہیں دماغ کا استعمال۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو اب لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا، نہیں۔ اور جب نماز پڑھ کے جاتے تھے، اب تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، گھر پہ پہلے ارے شراب پیئیں گے پہلے کھانا کھائیں گے۔ اب جب گھر پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو دوپہر میں قیلولہ، یعنی ان کی بہت حد تک شراب چھوٹ گئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، لیکن کچھ دیر کے لیے روک دیا۔ کیا کہا؟ تم جب نشے میں ہو تو شراب مت پیو، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو جب تک کہ تمہارے منہ سے جو جملے نکل رہے ہیں اس کو تم سمجھنے نہ لگو۔ اب تم پڑھ رہے نحن نعبد ما، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع ہو رہے ہیں، 2 رکوع کے بجائے 2 سجدوں کے بجائے کوئی 4 کر رہے ہیں، کوئی 1 ہی کر لو، اٹھ جاؤ۔
4 رکعت والی نماز 6 بھی پڑھ سکتے ہو. دماغ جب نشہ چڑھ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہو. تو روک دیا. اگر شراب پی کر نشہ آ گیا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو تم نماز مت پڑھو، کیونکہ یہ گوارا نہیں ہے اسلام کو کہ تم نماز پڑھنے جاؤ اور قرآن کی آیت کو بدل دو. نماز چھوٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے گوارا ہے، لیکن نماز پڑھ کر قرآن کو بدل دو یہ گوارا نہیں ہے. 80% لوگوں کی شراب چھوٹ گئی، جبکہ جانتے تھے کہ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، پیتے بھی تھے کچھ لوگ، اور جو پیتے تھے ان کے لیے کوئی برائی حرام تھوڑی ہوئی. لیکن ان 3 آیتوں نے 80% لوگوں کو شراب سے دور کر دیا. اب رہ گئے 20%. تو 20% لوگوں کے لیے دیکھیے شراب کس طریقے سے حرام ہوئی. دیکھیے ایک محفل سجی، کوئی شادی آدی کی محفل رہی ہوگی یا کوئی تہوار رہا ہوگا، جشن محفل ہے، اور اس میں انصار بھی موجود ہیں اور مہاجرین بھی موجود ہیں. انصاری، مدینے کے انصاری اور مکے کے وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے وہ موجود ہیں. جشن منایا جا رہا ہے اور جشن میں شراب کا دور چلتا ہے. یہاں تو چند صحابہ تھے دعوت پر انصاری کی، وہاں چند نہیں ہے، سب ہیں. جتنے انصاری تھے وہ، اور مدینے میں مکے سے جتنے ہجرت کر کے آئے وہ سارے لوگ موجود تھے. محفل سجی تھی، جشن منایا جا رہا تھا اور جشن میں شراب کا دور چلا. مدینے کے انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجرین نے بھی شراب پی. اب دونوں شراب کے نشے میں دھت. ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں، آستینیں ترنے لگے. اب دونوں ہی لوگ انصاری مہاجرین کو اور مہاجرین انصاریوں کو برا بھلا کہنے لگے. جو مہاجر تھے مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ کہنے لگے ہم تم سے افضل ہیں، ہماری قوم تم سے اونچی ہے، ہم قریشی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے خاندان سے ہیں، ہمارے شہر میں مکے میں نبی پیدا ہوئے، ہمارا خاندان اللہ کے رسول کے خاندان سے قریب قربت رکھتا ہے، ہماری قوم سب سے افضل ہے، ہم اعلیٰ ہیں، ہم بڑھ کر ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں. ادھر مدینے کے انصاریوں کو غصہ آیا. شراب ہے. دیکھا نا دلی کے اندر ایک قافلہ گزر رہا تھا مودی جی کا، اور پیچھے گاڑیاں چل رہی تھی اور دلی کی سڑک پہ شرابی پڑا ہوا تھا. اور پولیس والوں کو پتا چلا کہ کبھی نہ یہ مودی جی کی گاڑی آ رہی، مار رہے اس کو. اب وہ کہہ رہا کیوں مار رہا، ہٹ مودی جی آ رہے. کون آ رہا کہ مودی جی؟ ارے صاحب میرے باپ کے نوکر ہے. شرابی کی نظر میں کیا ہے؟ ایسی کہہ رہا دلی کی سڑک پر، ہٹ یہ تو سب میرے باپ کے نوکر ہیں. اور پولیس والے مار مار کے کھینچ کے لے گئے اس کو. مارنے تو لگی نہیں رہی اس کو، اتنی پی رکھی. اس کو اٹھایا گاڑی میں بھرا کہیں دور، کہیں ایسا نہ ہو. تب جا کے تو شرابی کی نظر میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. ادھر مدینے کے انصاریوں نے سنا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا، تو کیا کہا مدینے کے انصاریوں نے، اے مکے والو چپ رہو، تم ہم سے بڑے کیسے ہو سکتے ہو؟ بھوکے تھے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا، ہم نے دیا. ننگے آئے تھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ہم نے دیا. کچھ نہیں تھا، کاروبار کے لیے کھیتیاں ہم نے دی، دکانیں ہم نے دی، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر نہیں تھا، ہم نے دیا. تمہارے بیٹوں کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی. تم پھٹیچر تھے، بھوک مرے تھے، بھوکے اور ننگے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. پناہ دینے والا بڑا ہوتا، ہم تم سے بڑے ہیں. اللہ کے رسول کے کانوں میں خبر جاتی ہے مدینے کے انصاری اور مکے کے مہاجرین نے شراب پی رکھی ہے، اور شراب کے نشے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے افضل ہونے کا افضل کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے ہونے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آئے اللہ
میں تو اونچ نیچ ختم کرنے آیا تھا، میں تو ذات پات ختم کرنے آیا تھا، میں تو برادری واد ختم کرنے آیا تھا، لوگوں کو ایک اللہ سے ڈرنے والا بنانے کے لیے آیا تھا، تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو افضل قرار دینے کے لیے آیا تھا۔ اے اللہ، اس شراب نے لوگوں کو، مکے اور مدینے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم کی سوالیہ نظریں آسمان پر اڑتی ہیں، اے اللہ اب وقت آ گیا ہے، اس شراب کے بارے میں تو کوئی حکم نازل فرما دے، کوئی حکم نافذ فرما۔ نبی اکرم کی سوالیہ نظریں ابھی آسمان سے نیچے نہیں آنے پائی تھی، ادھر جبرائیل امین قرآن کی حرمت کا یہ اعلان لے کے آ گئے اور قیامت کی صبح تک شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمانوں والو، تمہاری اوپر شراب، اے ایمانوں والو تمہاری اوپر جوا، اے مسلمانوں تمہارے اوپر بتوں کے نام پر چڑھائے ہوئے چیزیں، والازلام اور پانسے کے تیر، والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں شیطان کی گندگی ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام حرام علیکم، یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، بلکہ کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہے۔ حرام چیز مسلمان کھا لیتا ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن پھر بھی کھا لیتا ہے، لیکن چاہے کتنی حرام چیزیں کوئی آدمی کھا لیتا ہو، لیکن کتنا بھی بڑا حرام خور ہو، حرام چیزیں کھا لینے والا ہو، لیکن اس سے کہو کہ اپنی گندگی کھاؤ تو وہ اپنی گندگی نہیں کھا سکتا۔ کھا لے گا؟ کوئی ہے ایسا جو اپنی گندگی کھائے؟ حرام چیزیں کھا لے گا، یتیم کا مال مار کے کھا لے گا، بیوہ کا حق مار کے کھا لے گا، اپنے بھائی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر کے اس کو بیچ کے کھا لے گا۔ ہماری ماں بہنیں غلط کام کر کے اپنا جسم بیچ کر جو کمائی حاصل کریں وہ کھا لیں، کھا سکتی ہیں، یا ہمارے نوجوان یا ہمارے ماں باپ اپنی بہن بیٹیوں کو چکلے کھانوں پر بٹھا کر ان سے غلط کام کرائیں اور پھر ان کی کمائی وہ کھا لیں، یہ کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا گندی کمائی کھا جانے والے بھی وہ اپنی گندگی کھانے کے لیے کہو تو وہ اپنی گندگی کبھی نہیں کھا سکتے، اور جب اپنی نہیں کھا سکتے تو دوسرے کی کیسے کھا سکتے ہیں، اور جب دوسرے کی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی اور شیطان کا پائخانہ اور شیطان کی غلاظت کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے حرام کا جملہ نہیں بلکہ رجس من عمل الشیطان کہا ہے، تاکہ لوگوں کو شراب کی قباحت اور شراب کی حرمت کا پتہ چلے کہ حرام چیزیں کھا لے اس کا دل گوارا کر سکتا ہے، لیکن گندگی کھانے کے لیے دل گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے سن لو، یہ اس طریقے کی حرام نہیں ہے شراب کہ تم نے کوئی حرام چیز منگائی اور کھا لی، چوری کا مال کھا لیا، ڈکیتی کر کے اور کسی کا پیسہ مار کے کھا لیا، یہ گندگی ہے، یہ اس طریقے کی حرام ہے جس طریقے سے تم اپنی اور دوسرے کی لیٹرین نہیں کھا سکتے ہو تو شیطان کی گندگی کیسے کھا سکتے ہو؟ اس لیے شیطان کی گندگی قرار دیا۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کھاؤ، اب پیو شراب۔ اب جو شراب پی رہا وہ سمجھ لے کہ شیطان کی لیٹرین کھا رہا ہے۔ یہ مولوی تو بڑا چالو نکلا، شروع میں بول رہا تھا کچھ نفع بھی ہے، تو لگ رہا تھا کہ ہاں کچھ راستہ نکل رہا ہے، اور لاسٹ میں لا کے دھمک دیا کہ شیطان کی گندگی۔
اپنی گندگی سے بری ہوتی ہے شیطان کی گندگی. اتنا یاد رکھنا. ہماری ماں ہماری گندگی صاف کر چکی ہے. آپ کی ماں آپ کی گندگی صاف کر چکی ہے. اپنی گندگی کو بھی نہیں کہا یہ تمہاری گندگی کی طرح حرام ہے، کیونکہ اپنی گندگی تو تم خود اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتے ہو. اتنا تمہارا دل گوارا کر لیتا ہے، لیکن تم اپنے ہاتھ سے دوسرے کی گندگی صاف نہیں کر سکتے، دوسرے کی غلاظت صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا دل اور تمہارا ضمیر آمادہ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اپنی گندگی کی طرح بھی نہیں کہا، کیونکہ اپنی گندگی کو ہاتھ پھر بھی لگا لیا جاتا ہے، بعد میں چاہے صابن سے دھو لیا جائے، لیکن دوسرے کی گندگی کو ہاتھ لگانے کے لیے دل گوارا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی گندگی بھی نہیں کہا، بلکہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اور جس کو اپنے دربار سے خارج کر کے نکال دیا ہو، رامدہ درگاہ کر دیا ہو شیطان کو، اس کی گندگی قرار دے دیا، تاکہ تمہیں اس شراب کے غلاظت اور اس کے بدبو کے بارے میں پتہ چل سکے کہ یہ کتنی ناپاک چیز ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے شراب کی حرمت. ابھی تک تو ہم نے آپ کو سنایا ہے قرآن کی آیتیں. 4 آیتوں پہ میں آپ کو یہاں تک لے آیا. اب آئیے ہم آپ کو لاتے ہیں ذرا حدیث کی طرف، اور دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہا. کلیجہ تھام کے بیٹھو، اب واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب کتنی بری چیز ہے.